آئیے میں گزارش کروں اے میرے پروردگار، یا اللہ یہ تیرا نبی سب سے اونچا ہے، یہ تیرا نبی سب سے بلند ہے، سب سے بالا ہے، سب سے بہتر ہے، اس کی بہتری کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جس جگہ پہ قدم لگاتا ہے تو اسی جگہ کو قرآن بنا دیتا ہے۔ یہ مکے میں قدم لگائے تو مکے کو قرآن بنا دے، مدینے میں قدم لگے مدینہ قرآن بن جائے، بدر میں قدم لگے بدر قرآن بن جائے، احد میں قدم لگے احد بھی قرآن بن جائے۔ اے پروردگار، نبی تیرا عرشوں پہ چلا جائے، تیرا قرآن عرشوں سے پہلے نیچے آیا، اب پیچھے پیچھے قرآن بن کے تیرے نبی کے ساتھ چلا گیا، تو ہے نا مہینہ بھی وہی جا رہا ہے جسے معراج شریف کا کہا جاتا ہے۔ میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، ادھر میرے نبی عرشوں کی طرف جا رہے ہیں، مولانا شریفی صاحب، مولانا خلیل الرحمان صاحب، آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بات جب عزت عظمت رفعت مقام بلندی کی آئے، میں یوں بھی کہا کرتا ہوں کہ شاہ کونین کی جب سواری چلی، شاہ کونین کی جب سواری چلی، آسمان اور زمین تک سبے بچھ گئی، اور انبیاء آ گئے مرسلین آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا۔ اے میرے پروردگار، تیرا نبی بولے، تیرا نبی، تیرے نبی کا ایک ایک بول تیری وحدت کا درس دیتا ہے۔ تیرا نبی اگر مکے کے چوک میں کھڑا ہو جائے پھر بھی لوگوں کو کہتا ہے لا الہ، بولو بولو، لا الہ الا اللہ کہو، آپ نے کہنا الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ۔ مکے میں تیرا نبی آئے پھر بھی تیری بات کرے، مدینے میں تیرا نبی آئے پھر بھی تیری بات کرے، بدر میں تیرا نبی آئے پھر بھی تیری بات کرے، احد میں تیرا نبی آئے پھر بھی تیری بات کرے۔ جناب والا، یہ تیرا نبی اگر تلوار اٹھا لے پھر بھی بات تیری کرے، اگر تیرا نبی مشہوری کرے پھر بھی یہ بات تیری کرے، کسی کے ساتھ معاملہ کرے پھر بھی یہ بات تیری کرے۔ اے پروردگار، اتنا اونچا تیرا نبی ہے، کیسے اس کی نبوت کی تو دلیلیں دے گا؟ اللہ کہتے ہیں کسی کے لیے اونٹنی کو دلیل بنایا، کسی کے لیے مچھلی کو دلیل بنایا، کسی کے لیے عصا کو دلیل بنایا، کسی کے لیے پنگھوڑے میں بچے کو بلوا دیا، کسی کے لیے مردوں کو زندہ کر دیا۔ اب یہ جو میرا نبی ہے اس کے لیے زمین بھی بولے گی، عرش بھی بولے گا، پھول بھی بولیں گے، پتھر بھی بولیں گے، ہر چیز اس نبی کے لیے بولے گی، ہر چیز اس نبی کے لیے بول کے کہے گی۔ اے دنیا والوں، ایسے چہرے جھوٹوں کے نہیں ہوتے۔ اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو، حضرت عبداللہ بن سلام ایک دن آئے، انہوں نے کہا جاؤ جا کے مناظرہ کرو۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آگے میرے نبی کے سامنے بیٹھ کے تفسیر کے اندر نہیں جاتا، چند باتیں کی، کہنے لگے کمری والے باتوں کو چھوڑ کلمہ پڑھا۔ یہودی تھے، یہودیوں کے عالم تھے، بہت بڑے عالم فاضل تھے، آئے چند باتیں کی، مولانا کہتے ہیں حضور کلمہ پڑھاؤ، حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے کلمہ تو میں پڑھا دیتا ہوں۔ اب قوم والے آگے کہنے لگے عبداللہ تجھے ہوا کیا ہے؟ تو ہمارا مولوی تھا، تو ہمارا عالم تھا، تو یار تو نہیں کلمہ پڑھ لیا، تجھے بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ عبداللہ بن سلام پتہ کیا کہتے ہیں چھوڑو، تم جاہل ہو، میں عالم ہوں۔ بولو بولو، میں کیا ہوں؟ عالم ہوں۔ میں جب اس کے سامنے آیا ہوں، میں نے جو کتابیں پڑھ رکھی تھی وہ کتابیں تو میرے سینے میں تھی، مطالعہ کرتا تھا، سامنے ہر چیز آ جاتی تھی۔ میں جب اس کے سامنے آیا تو
تو میری تورات نے مجھے پہلے بتا رکھا تھا کہ وہ جو آخری نبی آئے گا نا اس کی زلفیں واللیل کی ہوگی، اس کا چہرہ وضحا کا ہوگا، اس کا سینہ لم نشرہ کا ہوگا۔ انا اور بات کرتا ہوں، وہ جو آخری نبی ہوگا اس کی محفل میں ابو بکر ہوگا۔ نہیں نہیں، اتنی سبحان اللہ سے کام نہیں چلنا۔ سبحان اللہ ان آنکھوں کہ جتنا تو انہوں سواب ہو آنکھوں حضرہ سبحان اللہ یہ دن بھی سواب دے ہوئی جانا، پر جے آنکھ ہی رکھو جے اگلے پھر کلو جاؤ تو پھر وہی کام دے پھر وہی ہو گیا نا۔ گڑی تو پٹرول موک دے تو انہوں تکے نہ سلف نہیں ماری جانا، وہ دے پہلو پٹرول کو آئی جا تو پھر ہنگا ٹولی۔ ٹھیک ہے تُسی جھاڑ مار میری ٹینکی گالی کا چھڑ جاؤ، ٹینکی خالی نہیں کرنی۔ سبحان اللہ جاری رکھیں، سبحان اللہ پڑھا سبحان اللہ نا، یہ میرا چارجر ہے۔ ٹھیک ہے تُسی کہیں دے رہو گے کہ سبحان اللہ موک گئے تو سمجھو تقریر ہی موک گئی، تے جے سبحان اللہ جاری نہیں تو پاویں مینوں تُسی تجا تک لے آؤ تے اونج ادھے کو گھنٹے بعد بس کر چھڑیا دے تھکیا میں بھی بڑا ہوں، یہ نہ ہو کہ تُسی سبحان اللہ تے چل پائی رکھو۔ سبحان اللہ انج کہنی ہے کہ اللہ ایک گل آکھے کہ تُسی اج جامعہ حنفیہ بیٹھ کے سبحان اللہ آکھیے جاؤ کی یاد کرو کہ میں سارے دے گناہ معاف کر چھڑے۔ سبحان اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم میرا اقرار کرو کہ میں پاک ہوں، میں تمہیں گناہوں سے پاک کر کے رکھ دوں۔ جو میرے معزز سامعین آئیے اشارہ دوں، عبداللہ بن سلام آگے آگے کہنے لگے کملی والے میں نے جب تورات کو پڑھا میری تورات نے کہا محمد سچا ہے، میں نے انجیل کو پڑھا انجیل نے کہا اس کی آنکھیں سچی ہیں، میں نے جب تورات کو پڑھا تورات نے کہا یہ واللیل والا ہے، تورات نے کہا یہ طٰہٰ والا ہے، تورات نے کہا اس کی محفل میں ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر بلال معاویہ سارے اس کے جانشار اس کی محفل میں آئیں گے۔ میں جب اس کی محفل میں آیا میرے سینے اور میرے دل نے گواہی دی، اے عبداللہ اس جیسا چہرہ جھوٹوں کا نہیں ہوتا۔ مولانا شریفی صاحب مجھے ایسے لگتا ہے کہ قوم نے پوچھا اے عبداللہ ہم بھی روز مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، تو نے کون سی ایسی چیز دیکھ لی ہے کہ جو تو کلمہ ہی پڑھ چکا ہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ روز دیکھتے ہیں پر ابو جہل کی نظر سے دیکھتے ہیں، عبداللہ نے آج دیکھا ہے ابو بکر کی نظر سے دیکھا ہے۔ نظر میں فرق ہوتا ہے، جو ابو جہل کی نظر سے دیکھتا ہے وہ عتبہ و شیبہ بن جاتا ہے، جو ابو بکر کی نظر سے دیکھتا ہے وہ کبھی عمر بنتا ہے، کبھی عثمان بنتا ہے، کبھی علی بنتا ہے، کبھی طلحہ بنتا ہے، کبھی زبیر بنتا ہے، کبھی یاسر بنتا ہے، کبھی خبیب بنتا ہے، کبھی صہیب بنتا ہے۔ نبی کے دیوانے پروانے بنتے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ آتی ہے میں ایک بات پنجابی میں کرنا چاہتا ہوں، او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا، اور او مستانے محمد دے میں مستانہ صحابہ دا، اور ایسی شانی ایسی شانی مسلمانی صحابہ دی مہربانی۔ ایسی یعنی صحابہ نہیں کرتے، ہم نے دیکھا ہے جب سب انکار کرتے ہیں تو ابو بکر اکیلا ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جب سب قتل کی سازشیں کرتے ہیں عمر غلامی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے،